آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ کا شکر ہے اور اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ دن منا سکیں، اسپیشل ماں۔ اور واقعی ہی سسٹر لیلی کے لیے میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اپنی اسپرچل ماں سمجھا، اس نے مجھے اپنی روحانی ماں سمجھتے ہوئے، اور واقعی ہی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی ہو تو میں کہتی ہوں ضرور کوئی پریشانی، فون کرتی ہوں پلیز، کبھی کوئی بھی نہ آئے نا چرچ میں، کچھ دیر 2 ہو گئے، 2-3 ویکس گزر گئے تو میں ان کو کہتی ہوں پادری صاحب پتہ کرو نہیں آ کوئی بیمار تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ یعنی یہ ہے کہ واقعی ہی ایک ماں کا دل ہے میرے اندر۔ اپنے بچوں کی تو میں ماں ہوں، فکر کرتی ہوں، لیکن اپنی کلیسیا کی بھی میں ماں ہوں، مجھے فکر ہے ان کی، اور میں پوچھتی رہتی ہوں فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے مجھے ماں کا دل عطا کیا۔ ہر کسی کے پاس ایسا دل نہیں ہوتا، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، ماؤں کو دیکھا، ایسا دل نہیں ہوتا کہ کسی کی فکر کرے، کسی دوسرے کی فکر کرے۔ اپنے بچوں کی تو ہم کرتے ہی ہیں، اپنی اولاد کی تو ہم کرتے ہی ہیں، دوسرے کی فکر، دوسرے کا دکھ، دوسرے کا درد سمجھتی وہ ماں ہے۔ کہ ماں کے اندر ایک ایسا پیار اور محبت ہے کہ وہ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے۔ اور آج میں سب ماں کو ہیپی مدرس ڈے کہتی ہوں، خدا میں ساری ماں کو برکت دے، صحت اور تندرستی، اور ساری ماں کے لیے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنی اولاد کو پالا اور جس طرح آپ نے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے بچوں کی اس راہ پہ رہنمائی کی ہے، روحانی طور پر بھی دنیاوی طور پر بھی مدد کی ہے، خداوند اس کا اجر آپ کو دے گا۔ اور آپ کی اولاد کے لیے بھی میں کہتی ہوں کہ جو کچھ آپ نے ان کی فکر کی، جو کچھ آپ نے کیا ہے، ان کو بھی چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ ماں کو اس کا اجر دے۔ یہ آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے کہ مائیں کیا حیثیت، کیا ویلیو رکھتی ہیں۔ آج جو کسی نے ایک جگہ پہ میں نے پڑھا، کسی نے لکھا ہوا تھا آج تو چرچ میں میرا خیال ہے یسوع کا نام کم لیں گے اور مان زیادہ چکن گے۔ میں نے کہا یہ اس نے نہیں ٹھیک کہا، یسوع کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی ذکر ہے۔ قرآن نامہ پڑھو، ماں کا ذکر ہے، اچھی ماں کا ذکر ہے، ایماندار ماں کا ذکر ہے، روحانی ماں کا ذکر ہے، نئے عہد نامہ میں آپ پڑھو ماں کا ذکر ہے۔ یسوع نے اپنی ماں کا دکھ کی حالت میں فکر کی، تو کیوں ہم اس کا ماں کا ذکر کیوں نہ ہم کریں؟ ہم نے تو کلام مقدس میں سے سیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ماں کا ذکر ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی ماں کا ذکر تھا اور نئے عہد نامہ میں بھی ماں کا ذکر ہے۔ تو ماں کو یاد، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، خروج کی کتاب آپ پڑھو، افسیوں کے خط میں پڑھو، وہاں پہ لکھا ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ ماں باپ کا ذکر ہے، مثال کی کتاب پڑھو ماں کا ذکر ہے، اور جگہوں پہ آپ پڑھو ماں کا ذکر ہے، تو کیوں ہم ماں کو یاد نہ کریں؟ کیونکہ یسوع نے تو ماں کی بڑی قدر کی ہے، ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، یسوع مثال ہے ہمارے سامنے، تو ہم کیوں اپنی ماں کو یاد نہ کریں، ان کی تربیت کو یاد نہ کریں؟ انہوں نے جو ہمیں ہمارے لیے، جس طرح پاری صاحب بھی کہہ رہے تھے، بغیر معاوضے، بغیر کسی لالچ کے انہوں نے خدمت کی۔ ماں نے اپنے بچوں کی خدمت کی، بچوں کو تو کی، پورے خاندان کو سنبھالا،
کہ ہمارا ایشیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں یہ کلچر ہے جوائنٹ فیملی. تو جو ماں ہے وہ پورے خاندان کی فکر کرتی ہے. ہم کیوں نہ انہیں خراج تحسین پیش کریں؟ ہم کیوں نہ اس کی عظمت کو اجاگر کریں؟ ہم کیوں نہ اس کی ان باتوں، قربانیوں کو یاد کریں جو آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے. تو آج جو ہم سیکھیں گے میرے ساتھ مل کے نکالیں. میں تو اکثر آپ کو پتہ ہے میں جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں اور کہتی رہتی ہوں کہ یہاں سے اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کے لیے کہ یہ پڑھو تاکہ ایک اچھی بیوی بنو اور ایک اچھی ماں بنو. امثال کی کتاب 31واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 31ویں آیت تک یعنی 31 میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. حسن دھوکا اور جمال بے سواد ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستوتا ہوگی. اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت. خداوند کا شکر ہے کہ ہم جو کچھ بھی اپنی روحانی ترقی کے لیے سیکھتے ہیں وہ بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں، نہ کہ دنیا کے لوگوں کی باتوں سے اور جو لوگ دنیاوی طور پر کرتے ہیں ہم ان سے نہیں سیکھتے. ہم بائبل مقدس سے یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند اس کلام میں کیا فرماتا ہے. اس کے بیٹے اٹھتے اور اس کو مبارک کہتے ہیں اور اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ پرانے عہد نامہ میں بھی ماں کا ذکر ہے، اس کے اچھے کردار کا ذکر ہے، اس کی خوبیوں کا ذکر ہے. نئے عہد نامہ میں بھی آپ دیکھیں اس کے کردار کا ذکر ہے اور اس کی خوبیوں کا بھی ذکر ہے. یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، اس کو عزت کا مقام دیا گیا ہے. یعنی آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا جس پہ ہم غور کریں گے، خدا کے نزدیک ماں کا مقام نہایت بلند ہے. خدا کے نزدیک ماں کا مقام نہایت بلند ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج ماں کا عالمی دن یعنی مدرس ڈے منایا جا رہا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ بہت اچھا دن اس دنیا میں یہ دن مقرر کر دیا ہے تاکہ ہم دنیا کے اور رشتوں کو تو ہم دیکھتے ہی ہیں اور چیزوں کو تو ہم دیکھتے ہیں، بہت سے ڈے منائے جاتے ہیں، لیکن یہ سب سے اچھا مدرس ڈے اور فادرس ڈے. ماں کو بھی یاد کرو، باپ کو بھی یاد کرو، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، زمین پر بھی عمر دراز اور آسمان پر بھی اس کا اجر. اس نے حکم بھی دیا ہے اور اس نے وعدہ بھی کیا. حکم یہ دیا ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، اور وعدہ یہ کیا ہے اگر تو ان کی عزت کرے گا تو پھر تجھے دنیا کی برکتیں ملیں گی، روحانی برکتیں ملیں گی، ہر طرح کی برکتوں سے وہ تجھے مالا مال کرے گا. اور یہ بہت اچھا ہے کہ ہم یہ دن مناتے ہیں. ہم اپنی ماں کی جو اس نے ہماری پرورش کی، تربیت کی، دکھ اٹھائے، قربانیاں دی، جن حالات میں سے سٹرگل کرتی ہوئی وہ نکلی ہے، اس کو تو ہم یاد کرتے ہیں. اس نے ہمارے لیے کیا کیا؟ دعائیں کی، راتوں کو اٹھتی، دعائیں کرتی، فکر کرتی، جاگتی، جب تک بچے گھر نہ آئے مائیں جاگتی. کدو کا رہے گا تو میں اکثر ماں کو میں نے یہ کہتے سنا، جب تک بچے گھر نہ آ جائے، میرے بیٹے گھر نہ آ جائیں، میں جاگتی رہتی چاہے 3 بج جائیں.
बहुत बड़ा सियासी लीडर, मैं उसके बारे में सुन रही थी, वो अपनी माँ का जिक्र करते हुए रो पड़ा। माँ चली गई खुदा के पास, लेकिन उसने जिक्र किया कि मेरी माँ जब तक मैं रात को वापस लौट के नहीं आ जाता था तब तक वो जागती रहती, और मैं ये कहता था कि मेरे आने से मेरी माँ जाग ना जाए, मैं दीवार फलांग के अंदर आता, तो मेरी माँ ने कहना तू दीवार टप के अंदर आया कि यानी वो जाग रही है। कि ऐसी माँ की कुर्बानियां जो हमें याद हम करते हैं कि क्या क्या माँ ने कुर्बानियां दी हमारे लिए, किस तरह रातों को जागी, किस तरह हमारे लिए दुख उठाए, किस तरह वो हमारे लिए अपना निवाला निकाल के वो अपने बच्चों के मुंह में डालती, जागती। तो आज वो सब कुछ तो हम याद करते ही हैं कि माँ ने क्या क्या दुख उठाए हैं हमारे लिए, लेकिन आज उसकी खूबियों का हम याद करें कि माँ की क्या क्या खूबियाँ थी। आज हम उनको याद करेंगे। दूसरी बातें तो हम याद करते ही हैं, लेकिन आज ये याद करेंगे कि माँ के अंदर क्या क्या खूबी मौजूद है, माँ की हम इज्जत करें, माँ को खराजे तहसीन पेश करें, माँ की अजमत को उजागर करें, उन्हें याद करें कि एक ईमानदार माँ किस तरह अपने खानदान में उसने अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। पहली खूबी ये, अपने बच्चों को उसने तहफ़्फ़ुज़ दिया, अपने खानदान को उसने संभाला है। उसकी खूबी है कि वो अपने खानदान को जोड़ के रखती है, ये उसकी खूबी है। वो अपने खानदान को यूनिटी पैदा करती है अपने बच्चों में, ना कि उनको जुदा जुदा कर देती है, ना कि उनको अलग अलग कर देती है। अक्सर माँ को मैंने ये भी सुना है, दो तरह की माएँ मैंने देखी, वो भी माएँ हैं जो जोड़ती हैं, और वो भी माएँ मैंने देखी हैं जो अलग अलग कर देती हैं, दखेड़ देती हैं, बच्चों को अलग कर देती हैं। लेकिन खूबी ये है माँ की कि वो अपने बच्चों को, अपने खानदान को वो जोड़ के रखती है, यूनिटी पैदा करती है, इत्तेहाद पैदा करती है, मिल के रहो। ये नहीं कि एक बच्चे की बात उसको, उसकी बात उसको बता दो, खानदान में हो ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छी ईमानदार दयानतदार माँ, उसके अंदर ये खूबी होती है कि वो अपने खानदान को जोड़ के रखती है, वो अपने खानदान से प्यार और मोहब्बत का यही उसकी निशानी है कि वो अपने खानदान को जोड़ के रखती है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, और उसकी खूबियाँ, उसकी मोहब्बत को हम याद करेंगे। उसने अपने बच्चों की रूहानी तौर पर रहनुमाई की है, परवरिश की है, तरबियत की है, हम उससे भी याद करेंगे। आप सारी माएँ जो माएँ हैं उनको मैं कहती हूँ, और आज उनको मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ, उनकी अज़मत को याद करती हूँ, उनकी खूबियों को याद करती हूँ। ये छोटे छोटे बच्चों को लेके खुदा उनके घर में आई हैं, और आज ये बच्चे इसी चर्च में परवान चढ़ते हुए आज वो भी माँ बाप बन गए। ऐसी माँओं को मैं सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की रूहानी तौर पर रहनुमाई की है। खुदावंद के घर में वो लेकर के आती रहेंगे। ये उनकी ये भी खूबी है कि अगर उन्होंने अपने बच्चों की रहनुमाई करते खुदावंद के घर तक लेकर के आई हैं, तो क्या है, बच्चों को चाहिए जो आज जवान हो गए, रूहानी तौर पर खुदा के कलाम को समझते हैं, वो बच्चे अपनी माँ को इसका अजर दे, वो अपनी माँ की इस खूबी को याद करें कि आज मेरी माँ मैनू इत्थे तक लेके आई, जिस तरह दाऊद अभी कह रहा था कि वो रूहानी तौर पर माँ ने यहाँ तक लेकर करा, तो क्यों ना हम उस खूबी को याद करें। अगर ना लेकर आती तो हम किसी और राह पे चले जाते। हम अक्सर हम देखते हैं बहुत सी माओं को, मैंने कहा कि दो तरह की माएँ, एक माएँ वो भी हैं जो थप्पड़ के समान जाएंगे, कोई आदमी सुता रहा, अज रात पार्टी सी, अज रात उधर गए सन, अज कजनाना पार्टी सी, अज फलाने
لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے غلط سوچتے ہیں، انہیں تربیت نہیں انہوں نے کی روحانی طور پر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پریشان تو پھر بعد میں مائیں ہوتی ہیں، تکلیف مائیں اٹھاتی ہیں۔ اور جنہوں نے روحانی طور پر اپنے بچوں کی تربیت خداوند کی راہوں پر کی ہے، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وہی بچے بڑے ہو کے اپنی ماں کی قدر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماں تو نے میری روحانی طور پر کیسی تربیت کی، تو نے میری پرورش کی۔ یاد کرتے ہیں وہ بچے اپنے ماں باپ کی، ماں کی تربیت کو، جس طرح ہم پہلا تموتھیوس پہلا باب 5ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، مجھے تمہارا بے ریا ایمان یاد دلایا گیا۔ تموتھیوس کے خط میں ہم پڑھے تو پہلا تموتھیوس پہلا باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، نانی اور ماں جنہوں نے اپنے بیٹے کی رہنمائی کی اور آج ایماندار اس کو یاد کرتے ہیں۔ ماں لوگوں نے یاد کیا، یہ ماں کا ذکر ہے، بائبل مقدس ماں کا ذکر ہے، نانی کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی کس طرح کی تموتھیوس کی تربیت کی، یاد کرتے تاریخ میں نام لکھا گیا کہ اس نے کس طرح اس کی روحانی طور پر تربیت کی۔ بے شک ایک وقت تھا کہ وہ کسی اور راہ پہ چلنا شروع ہو گیا، لیکن لکھا ہوا ہے کہ اسے اپنے ماں کی وہ بات اور نانی کی وہ بات یاد آئی کہ میری ماں نے یا میری نانی نے میری کس راہ پہ تربیت کی ہے، میں کیوں اس غلط راہ پہ جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ اس کو یاد کرتے ہوئے نانی کی اور اپنی ماں کی اس یاد کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، اور پھر وہ واپس روحانی طور پر وہ لوٹ آتا ہے اور خداوند کی راہ پہ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی بچوں کو چاہیے کہ جو بچے اپنی ماں کو یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح روحانی طور پر انہیں مضبوط کرتی ہیں، کلام سناتی ہیں، کلام میں سے تربیت کرتی ہیں، وہ ان سارے باتوں کو یاد رکھیں اور خوش ہوں، اس بات سے خوش ہوں کہ میری ماں نے میری کتنی اچھی تربیت کی ہے، مجھے خداوند کی راہ پر لے کر کے آئی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا بچوں کو چرچ جانا، خداوند کے گھر میں جانا، لیکن کئی ماں تو سلا دیتی ہیں اور کئی مائیں سٹک پکڑتی ہیں۔ یہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ صبح چرچ جانا، بات بھی ایسے میں نے دیکھی، صبح بچہ لیٹ ہوتا چرچ کے لیے تو اس نے کھا لیا کچھ، چلو بھئی خداوند کے گھر میں۔ آج وہ چھڑی جس طرح لکھا ہوا ہے خداوند کے کلام میں، امثال کی کتاب میں، اپنے بچے کے لیے اگر تو چھڑی استعمال کرے گا اس سے وہ مر نہیں جائے گا، بلکہ یہ چھڑی اس کے لیے رہنمائی کا کام کرے گی، بچے کی اس راہ پہ تربیت کر کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی نہ مڑے اور وہ اس کو چھڑی یاد رہے۔ میرے باپ نے یا ماں نے روحانی طور پر روحانی خداوند کی راہوں پر چلنے کے لیے چھڑی استعمال کی تھی، اس راہ پہ تربیت کا۔ تو بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ میری ماں نے میری اس راہ پہ تربیت کی ہے، اس کی اس خوبی کو یاد رکھے کہ وہ کس طرح روحانی طور پر اس نے میری مدد کی ہے اور میری تربیت کی ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جن ماؤں نے اس طرح کی تربیت کی ہے، خداوند کی راہوں پر تربیت کی ہے، جو مائیں ایماندار ہیں، جو مائیں دیانتدار ہیں، جو روحانی طور پر یسوع سے لپٹی ہوئی ہیں، بچے ان کو یاد کریں، اور ماں کا اثر بچے کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک محاورے بھی بنے ہیں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی، اور جو کچھ مائیں کرتی ہیں بچے اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، بچے اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ایک اثر ہوتا ہے بچوں کی زندگی پر ماں باپ کا،
خاندان میں اگر آپ ایسے پیار محبت یونٹی سے رہیں گے, ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے, تو بچے بھی اسی طرح انہی راہوں پر چلیں گے. تو آج ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ اپنی اپنی ماؤں کو یاد کریں, ان کی خوبیوں کو, جو انہوں نے ہمارے لیے ایسا کیا اور ہمیں ان راہوں پر وہ لے کر کے گئیں گی. اس کے بچے اٹھتے اس کی تعریف کرتے اور اسے مبارک کہتے ہیں, اور اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. کس ماں کو مبارک کہتے ہیں؟ وہ ماں جو اپنے بچوں کی روحانی طور پر تربیت کرتی ہے. وہ ماں جسے وہ مبارک کہتے ہیں, یہ مبارک خالی ہے ایک ماں کے لیے, اسے مبارک کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی. یہ ہماری ماں صبح اٹھتی, ہمارے لیے دعائیں کرتی, ہمارے لیے روزے رکھتی, ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرتی, ہمارے پہننے اوڑھنے کا فکر کرتی, ہر روز کے کاموں میں ہماری فکر کرتی ہے. ایسی ماں کو لوگ اولاد جو ہے فرما بردار اولاد, تابع دار اولاد اپنی ماں کو مبارک کہتے ہیں, اور اس کا شوہر بھی اس کی تعریف لیکن انہوں نے میرے خیال میں صبح سے میری تعریف کرنا شروع کر دیا. انہیں یاد تھا کہ آج مدر ڈے ہے, اور میں اس کی خوبیوں کو یاد کروں گا, میں اس کو یاد دلاتا رہوں گا. ویسے بھی کرتے رہتے ہیں, فکر کرتے ہیں. یعنی اگر ایک ماں ہے اپنے اولاد کے لیے, یا شوہر کے لیے بھی ایک ماں ہے, لیکن شوہر بھی ایک ایسا اولاد کی طرح کی فکر کرتا ہے اپنی بیوی کی, کہ وہ بھی اس کو عزت دیتا ہے, اس کی فکر کرتا ہے, اس کے کھانے پینے کا انتظام اسے پتہ ہے, اس کو کیا پسند ہے, اسے کیا نہیں پسند. اگر شوہر کی خدمت کرتی ہے بیوی ایک بچہ سمجھتے ہوئے, تو پھر شوہر بھی اسی طرح فکر کرتا ہے, اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کیا چاہیے, ان کے کیا چاہیے. تو خداوند کا شکر یہ کرنا چاہیے کہ خداوند نے ہمیں دیانتدار ایماندار مائیں عطا کی ہیں, جو آپ کی فکر کرتی ہیں, آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم صبح اٹھ کے اس کو مبارک کریں, ایسی ماں کی خوبیوں کو یاد کریں, جو ہمارے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے, ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے, ہمارا دکھ اپنا دکھ وہ سمجھتی ہے. لکھا ہوا ہے اس کے اچھے کام جو اس نے کیے ہیں اس کی تعریف کی جائے, جو اچھے کام وہ کرتی ہے. خاندان میں اکثر کہا کرتی ہوں, بے شک ہم الگ الگ خاندان رہتے ہیں, کہ جوائنٹ فیملی ہے, کہ سیپریٹ رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن اپنے رشتہ داروں, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی آپ ایک ایسا ان کے ساتھ رشتہ بنا کے رکھے جو ماں ہے, کہ وہ ان کو بھی جوڑ کے رکھے, ان سے بھی پیار اور محبت کرے, اور پھر ان رشتہ داروں کو بھی اس کی خوبیوں کو یاد کرنا چاہیے کہ فلاں وقت میں اس ماں نے ہمارے لیے کیا کیا, فلاں وقت میں اس ماں نے ہمارے کس دکھ درد میں پریشانی میں اس نے ہماری مدد کی ہے, انہیں یاد رکھنا چاہیے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار بہن بھائی بھی ہماری ان چیزوں کو یاد رکھیں گے, ماں کو جو ماں کی حیثیت رکھتی ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے, اس کی خوبیاں جو کچھ بھی ہیں اسے یاد دلائیں, اس کو خوش کریں. فلاں وقت میں آپ نے ہمارا یہ ساتھ دیا, فلاں دکھ کی گھڑی میں آپ نے ہمارا یہ ساتھ دیا, فلاں وقت میں جو اتنا برا وقت تھا آپ ہمارے لیے سٹینڈ آپ نے لیا, کھڑی ہو گئی. تو اس کی ان خوبیوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کریں, اس کو خوش کریں, اس کو یاد کریں, اس کو جتائیں, اس کا اجر اسے دو. کہتے ہیں نا کئی دفعہ کہنے اے فلانا بندہ تو ہے احسان فراموش, یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں.
اگر کسی کے لیے کچھ کیا ہے تو اگلے بندے کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس وقت میں یہ جو ماں تھی اس نے میرا ساتھ دیا، ایک ماں کی حیثیت کے حساب سے اس نے میرے دکھ میں، میرے درد میں میرا ساتھ دیا ہے۔ اس کو یاد کریں، اس کی تعریف کریں، اس کو خوش کریں۔ جس طرح بیٹے اٹھتے اس کی تعریف کرتے ہیں، شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی خوبیوں کو یاد کرتا ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور بات جو میں نے سیکھی ہے، لکھا ہے جو نیبرز ہمسائے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک اچھی ماں جس کا کردار ایماندار، دیانتدار، خدا سے محبت کرنے والی، خدا سے ڈرنے والی، خدا کا خوف رکھنے والی، اس کے ہمسائے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ہمسائے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، نیبرز دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو بہت ہی کہتے ہیں اے کی سانو ہے ساڈے لیے پریشانی دا باعث، تو دوسرا او وے کہ کئی دفعہ پاری صاحب کہتے ہیں انہاں نوں تے ایوارڈ دینا چاہیے کہ خدا نے اینے اچھے نیک لوگ ساڈے نیبرز بنے۔ اسی طرح ایک عورت کا بھی ذکر ہے کہ اگر ایک عورت جو آپ کی نیبرز میں رہتی ہے، ایماندار، دیانتدار ہے، خدا کے خوف میں رہتی ہے، آپ کے ساتھ محبت میں ملاپ رکھتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی عورت کا، ایسی ماں کا اس کی تعریف کرو، اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو لوگوں تک پہنچاؤ کہ یہ فلاں بندہ، فلاں عورت ہمارے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، ہمیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہمسائیاں بھی وبال جان بن جاتی ہیں، ہے نا، اتنی کو پریشان کر دیتی ہے کہ بندہ کہتا ہے گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ یہاں سے، کیونکہ ایک اچھا جو انسان ہے وہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث، اطمینان، سکون، امن وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اچھے لوگ، نیبرز بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اور ایسی جو عورت ہوتی ہے، ایک ماں ہے جو غریبوں کی بھی مدد کرتی ہے، پردیسیوں کی بھی مدد کرتی ہے، مصیبت زدہ کی بھی مدد کرتی ہے، انہیں ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ایک دو ایسی فیملیز ہیں، نام نہیں لوں گی، لیکن ایک وقت تھا ہیلپ کی، یہ یاد نہیں دلانا چاہیے، لیکن میں ان کے لیے کہتی ہوں کہ اگر ایک اچھا دل رکھنے والی، ایک دیانتدار، خدا کا خوف رکھنے والی، خدا سے محبت رکھنے والی، ایک ماں کا دل رکھنے والی، کہ اس کے اندر کسی کے لیے درد ہے، پریشانی ہے، کسی کی مدد کرتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت کو یاد کرے، اس وقت کو یاد کرے، اس کی خوبیوں کو یاد کرے، فلاں وقت میں اس ماں نے ہماری مدد کی تھی۔ آج بھی ہم نے خوبیاں بتانی ہیں ماؤں کی، کہ کیا کیا ماؤں کی خوبیاں ہیں جو وہ وقت میں، اس وقت میں اور اس دنیا میں رہ کے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہ پیش آتی ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ کلیسیا اس کی تعریف کرے، کلیسیا بھی اس ماں کی خوبیوں کو یاد کرے۔ جو کلیسیا کی ماں ہے، کلیسیا کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنی کلیسیا کے لیے جاگتی ہے، دعائیں کرتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح آپ کا نام لے لے کے خاندان فردن فردن دعا کرتی ہے۔ کلیسیا کو ان خوبیوں کو یاد کرنا چاہیے، کلیسیا کو اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ ہماری روحانی ماں جس نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ کلیسیا میں بھی اس کا ذکر ہے، کلیسیا بھی اپنے روحانی ماں کی، جہاں بھی جو بھی روحانی ماں جس چرچ میں، جس کلیسیا میں ہے، اس کی عزت کریں، اس کی خوبیوں کو یاد کریں، اس کی تعریف کریں کہ وہ کس طرح اپنی لوگوں کے لیے وہ مدد کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں۔ اور پھر
कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि जो कलीसिया में बड़ी औरतें, बुजुर्ग औरतें हैं, वो अपने कलीसिया में छोटी उम्र की औरतों को, लड़कियों को अच्छी बातें सिखाती हैं, उनकी रहनुमाई करती हैं खुदावंद की राह पे, उनको अच्छे मशवरे देती हैं, उनको गाइड करती हैं। ऐसी ईमानदार, दयानतदार औरतें, माएँ जो कलीसिया में बड़ी बुजुर्ग औरतें हैं, उनकी भी इन खूबियों को याद रखना चाहिए कि फलां हमारी माँ, फलां हमारी बुजुर्गा, इसने हमारी किस तरह तरबियत की, रूहानी तौर पर हमें अच्छे मशवरे देती रही और इसने हमारी मदद की और एक बड़ी मुसीबत से इसने हमें गाइड किया और हम निकल आए। उसकी खूबी को याद रखो, उसकी तारीफ करो, उसको खुश करो। वक्त गुजर गया, काम भी हो गया, अच्छी राह पे भी चल पड़े, खुदावंद ने रहनुमाई भी की, लेकिन एक वक्त आता है जिस तरह आज का दिन ठहराया गया है कि अपनी कलीसिया की माँओं को याद रखो, अपनी बुजुर्ग औरतों को याद रखो जो रूहानी तौर पर आपको अच्छे मशवरे देती हैं। अक्सर माँओं को कहा जाता है, नौजवान माँओं के लिए भी मैं कहती हूँ ज़्यादातर, कि मैं उन्हें कहती हूँ बच्चों को चर्च में लेके आओ, खुदावंद के घर में लेकर के आओ। और कई लोगों को, मैंने कई माँ को देखा है कि जो इन दिनों में इस वजह से परेशान है कि वो अपने बच्चों की रूहानी तौर पर रहनुमाई नहीं करती, वो नहीं खुदावंद के घर पे नहीं लेकर के आती, तो आज वो परेशान है। तो चाहिए कि अपनी इन ईमानदार माँओं के लिए मैं कहती हूँ कि वो इन सारी बातों को याद करें, कम उम्र लड़कियों, औरतों को सिखाने की सहलियत रखती हो, अच्छी बातों को याद करें। और फिर हम देखते हैं इंसाल 31वां बाब 24वीं और 25वीं आयत में कि वो तजारत भी करती है, काम भी करती है, जॉब भी करती है, जाती भी है, लेकिन अपने घर पर भी निगाह रखती है, रुपया पैसा भी कमाती है, लेकिन अपने खानदान पर निगाह भी रखती है, फिक्र भी करती है। लिखा हुआ है ना कि वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है। अगर आप किसी अच्छी जगह पे, किसी ऑफिस में, किसी महकमे में, किसी शोबे में अच्छे जॉब कर रहे हो, तो अगर आप उनके लिए अच्छा काम करते हो, आपकी प्रमोशन हो जाती है आपके अच्छे कामों की वजह से, तो फिर आपकी तारीफ होती है। यानी ये कि हुकूमत में भी, गवर्नमेंट में भी आपकी तारीफ होती है। किसकी? एक दयानतदार और ईमानदार औरत, ईमानदार, खुदा के साथ चलने वाली, उसका डर और खौफ मानने वाली माँ जो होती है, जो खुदावंद के साथ चलने वाली होती है। और इसके बाद एक और जो बात है, उसकी मेहनत का अजर उसे दो, लिखा हुआ है, उसकी मेहनत का अजर उसे दो। अजर किन देता है? हाँ, कैसे अजर देते हैं? इज्जत का। कलाम मुकद्दस में जिस इंसाल 23वें बाब में लिखा है, अपनी माँ को शादमान रखो। ये अजर, शादमान करना, खुश करना, उसकी खुशी का ख्याल करना, उसकी फिक्र करना। जिस तरह माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उसकी हर चीज़ की फिक्र हमें करनी है। उसको अकेला नहीं छोड़ देना है, तो बूढ़े हो गए, नहीं हो गए, इन्हों का काम खत्म हो गया है ना, बेन दोनों तो पूछने वाले को फिक्र करने वाला है। खाना खाता है तो कि नहीं खाता, आप खा लिया तो ना चल तो खाना सीख, चलो तुम अपने माँ बाप की फिक्र करो, उसको शादमान करो, लिखा है बाइबल मुकद्दस में। तो फिर क्या, कलाम मुकद्दस में लिखा है आपको भी अजर मिलेगा जब अपने माँ बाप की इज्जत करोगे, उनका ख्याल करोगे, उनकी फिक्र करोगे, उनको खुश करोगे। हर रोज तो आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ औक़ात आपको जब मौका मिले आपको उनकी तारीफ करनी है।
آپ کو ان کی خوبیوں کو یاد کرنا ہے اور ان کو جتانا ہے کہ فلاں وقت آپ نے میرے لیے یہ کیا، فلاں مسئلے سے آپ نے مجھے نکالا، فلاں وقت میں آپ نے میری ایسی تربیت کی، آج خداوند نے مجھے سرفراز کیا۔ ایسی مائیں بھی ہیں جو ایسی تربیت کرتی ہیں کہ آج بچے سرفراز، ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہیں کہ بچے سرفراز، اور پھر وہی بچے اپنی ماں کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں کہ میری ماں ایک ایماندار عورت تھی، میری ماں خداوند کی تعظیم کرنے والی عورت تھی، میری ماں خداوند کا خوف رکھنے والی عورت تھی۔ پھر وہ اس کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کو جتاتے ہیں۔ تو فلاں وقت اسی کئی بار کہنے ہونا انہاں دیاں ہور گلاں تے اسی جتا لینے ہاں، جو نیگیٹو باتیں ہیں نا وہ ہم جتاتے ہیں، تسی ساڈے نال اے نہیں کیتا، تسی ساڈا ساتھ نہیں دیتا، تسی روپے پیسے نہ ساڈی مدد نہیں کیتی، اسی انہاں جتانے ہیں تسی ساڈے کی کیتا۔ اکثر کہتے ہیں ہمیں پیدا کیوں کیا جو آپ ہماری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے۔ بچے جتاتے ہیں کہ آپ کو پتا تھا کہ ہم کس ماڈرن دور میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو پتا تھا سارا، تو آپ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ ان باتوں کو ہم جتاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن وہ یاد نہیں کرتے کہ ماں نے کس حال سے مجھے نکال کے کہاں تک لے کر کے آئی، کیسی اس نے میری پرورش کی ہے، میری تربیت کی ہے، روحانی طور پر، دنیاوی طور پر، تعلیمی میدان میں کس طرح اس نے مدد کی، آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ آج سارے عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، بائبل مقدس ہاتھ میں پکڑی ہے، پرستش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کی کیسی اور کس طرح کی روحانی تربیت کی ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ اور آگے آپ نے اپنی نسل میں وہ شفٹ کی چیزیں، جو کچھ آپ نے اپنی ماں کو کرتے دیکھا، آپ کے لیے اس نے کیا، وہی چیزیں جو آپ کے اندر اپنی ماں کی آئیں وہ آپ کی اولاد میں شفٹ ہوئی۔ یعنی یہ چیزیں جو ہم اپنی ماں سے، جو ہماری مائیں خداوند کے پاس چلی گئی ہیں، ہم بھی انہیں یاد کرتے ہیں کہ اس نے ہماری کیسی تربیت کی، کہ آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، آج ہم خداوند کے قریب ہیں، آج ہمارے اندر خداوند کا خوف اور ڈر ہے، آج ہم خداوند کو دینے والے ہیں۔ یہ مائیں ایسی تربیت کرتی ہیں، ہمیں ان کو یاد کرنا، اپنی ماں کو جو خداوند کے پاس چلی گئی، ہماری ماں نے کیسے تربیت کی۔ اسی طرح آپ جو مائیں ہیں، جو خداوند نے آپ کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، آپ اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، وہ چیزیں اب آپ کے بچوں میں شفٹ ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر بچوں کو چاہیے کہ آپ کی ان خوبیوں کو یاد رکھیں کہ ہماری ماں نے کس طرح ہماری پرورش کی۔ کسی ماں نے کہا کہ میں تانوں نہیں پتا میں کیڑی آزمائش چوں نکل کے تو میں تانوں پالیا، لیکن ماں کو یہ بھی نہیں یاد کرنا کہ انہوں نے میڑے پڑھن، ہے نا، تینوں نہیں پتا میں تینوں کی پالیا۔ یہ ہمارا فرض ہے ماں کا۔ ماں تو جو اچھی ماں ہے، روحانی ماں ہے، دیانتدار ماں ہے، ایماندار ماں ہے، وہ کبھی نہیں جتاتی اپنے بچوں کو، کبھی نہیں ان کے ساتھ یہ باتیں کرتی میں تینوں پڑھایا، میں تیرے تے پیسہ لایا، میں تیرے نال انج کیتا، میں تینوں بڑی مشکل نہ پالیا، میں نوکریاں کرتی رہی، کبھی بھی یاد نہ کرنا ایسی باتیں۔ یہ ہمارا فرض ماں، جو اچھی ماں ہے وہ کس طرح اپنی اولاد کو پالتی ہے۔ بائبل مقدس میں یہ اگر آپ یہ حوالہ پڑھیں کہ وہ جو عورت ہے ایک دیانتدار عورت ہے، خدا کی تعظیم کرنے والی ہے۔ اس بائبل میں انسان کی کتاب 31ویں باب میں پڑھیں، ایک سکڑ بیوی ہے اور ایک اچھی ماں ہے۔ وہ اپنے شوہر کا بھی خیال کرتی ہے، وہ تجارت بھی کرتی ہے، وہ کاروبار بھی کرتی ہے، وہ جاب بھی کرتی ہے، وہ اپنے بچوں کا بھی خیال کرتی ہے، اور پھر جب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے اندر ایسی خوبیاں ہیں تو پھر کیوں نہ ہم اس کی خوبیوں کو یاد کریں اور پھر اس کا اجر اس کے مجلس میں اس کی نہیں کہ چھپ چھپ کے کرنی ہے،
تو وہ بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ تو ایسا میرے بچے سامنے چھپ چھپ کے کہتے نہیں، یہ بھی ایک بات ہے ہمارے ایشین جو ہمارا کلچر ہے کہ جو شوہر ہیں وہ اپنے خاندان کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ جب تعریف کر لیں تو کہیں گے تے بیوی دے پیچھے لگا دے تھلے لگا اے تے انج کرتا ہے۔ ہاں، لیکن کلام مقدس کو آپ دیکھو، جو اچھا شوہر اپنی بیوی کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے سب کے سامنے تعریف کرے، کیا کر لیں گے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیوی کے اندر یہ خوبیاں ہیں، میری بیوی فرما بردار ہے، میری بیوی نے خاندان سنبھالا، میری بیوی میرے بچوں کی ماں ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، میری دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو کیوں نہ اس کی بیوی؟ ایسے شوہر ہیں وہ نہیں ڈرتے، اپنے خاندان کے سامنے کہتے ہیں میری بیوی بہت اچھی ہے۔ ہاں وہ سب پتا ہے، ہاں وہ سب پتا ہے، آگے سے جواب ملتا ہے، سب پتا ہے، ہر گالوں نہیں مانتا، سب پتا ہے، لیکن وہ شوہر کو پتا ہے وہ کس طرح اپنے خاندان کو سنبھالتی ہے، فکر کرتی ہے، ان کا خیال کرتی ہے، اس کی خوبیاں جتاؤ، نہ کہ اس کی بری باتیں اس کو جتاؤ، اس کی خوبیاں، تم نے فلاں وقت میں یہ کیا، تم نے فلاں وقت میں یہ کیا، تم نے میرے رشتے دار کے ساتھ تعامل کیا، تم نے ہمسایوں کے ساتھ تعامل کیا، تم نے فلاں وقت میں کس کی مدد کی، اس کی خوبیوں کو یاد کرو۔ وہ ایک اچھی ماں ہے، کیونکہ اس کے بیٹے اٹھتے اس کو مبارک کہتے ہیں۔ میرے گھر میں فون، جب میں کبھی یہ باہر بچے تو میں فون کرتی ہوں، کوئی کام ہو تو میں اسٹیلا کو فون کرتی ہوں، اسٹیلا اس کے ساتھ ہوتی ہوں، بچے ساتھ، ہیلو اسٹیلا، آگے سے یہ کہتی ہے جی امی جی، تو وہ جو ایک بات رپیٹ کی جاتی ہے، آج بھی جویس کا بیٹا عزرایہ کہتا ہے اس نے وہ بات پکڑ لی ہے، جی امی جی، یعنی یہ کہ ایک اچھا جو آپ الفاظ بھی کسی کے سامنے، بچوں کے سامنے نکالتے ہیں تو وہ بچے یاد رکھتے ہیں، وہ ان کی نسلوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ رابرٹ بات کرتا ہے تو پھر وہ یہ پاس ہو کبھی تو وہ کہتے ہیں ہاں جی امی جی، تو اس کو یاد ہے، وہ آگے سے بولتا ہے جی امی جی۔ یعنی یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہماری باتوں کو یاد کرتے، ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں ایسی ماں کا، کہ ہماری ماں نے کس وقت فلاں وقت میں ہماری مدد کی، ہماری رہنمائی کی، ہمارے دکھ میں اس نے ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ماں کبھی اپنے بچوں کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، وہ ہمیشہ چاہتی ہے ماں کہ میں اپنے بچوں کو سکھ میں دیکھوں، خوش دیکھوں، شادمان دیکھوں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جدی تی خوش او دی ماں خوش، اور جدی ماں دکھی او دی تی دکھی، یعنی ماں ہر وقت چاہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹیوں کو خوش اور سکھی دیکھوں۔ اسی طرح اگر وہ اتنی خوش ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے، سکھی دیکھ کے، تو ان کو بھی اپنی ماں کی تعریف کرنی چاہیے، ماں کی خوبیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اس نے جو کچھ تربیت پرورش کی ہے ان ساری چیزوں کو ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ماں نے بے لوس خدمت، نہ اسے پیسے کا لالچ، نہ انہیں کیا کہ میں اینے گھنٹے کام کرا گی بچیاں لی مجھے اینے پیسے ملیں، بے لوس خدمت، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے اس نے خدمت کی ہے، تو اس کا اجر اسے دو، مجلس میں اس کی تعریف کرو، ہماری ماں بہت اچھی تھی، ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کیا کام کیے ہیں، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے نیک کاموں کو دے کے اس کی تعریف۔ ہم اکثر کہتے ہیں فلاں عورت کتنی نیک ہے، فلاں عورت کتنی خدا پرست ہے،
فلاں عورت کتنی خدا کے ساتھ چلنے والی ہے، ہم کہتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسی ماں کو یاد رکھنا چاہیے جن کی تعریف کی جائے اور مجلس میں اس کا بیان کرو، اس کے اچھے کام جو اس نے کیے ہیں محفل میں پکار پکار کر کہو اور اس کی تعریف کرو۔ لوگوں سے نہ ڈرو، لوگ کیا کہیں گے، یہ تعریف کرتے ہیں اپنی ماں کی، اس کو خوش کر رہے ہیں، آیا بڑا اچھا بچہ ہے، وہ سمجھے شاید دکھاوے کے لیے، لیکن جو اچھے تابعدار فرمانبردار بچے ہیں وہ اپنی ماں کو خوش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جان بوجھ کے آ کے جبکیاں ڈالتے ہیں، کس کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اے دیکھ این کوئی مطلب ہے نا، بڑی جبکیاں پاندا ہے، بڑیاں چنیاں لینا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، این کوئی مطلب ہے۔ لیکن زیادہ تر بچے اپنی ماں کو ویسے ہی پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ان کو وہ چیزیں یاد ہیں کہ میری ماں نے مجھے کس طرح پالا ہے، میری ماں نے میری پرورش کس طرح کی ہے، وہ یاد کرتے ہوئے اپنی ماں کو پیار کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں۔ ان کو کلام میں لکھا اس کا اجر اسے دو، ایسی ماں کو جس نے اتنی محنت کی اپنے بچوں کے لیے، اس نے ان کی پرورش کی ہے، سو جس طرح لکھا ہوا اس کا حسن بے ثبات ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا حسن، یہ ہمارا حسن جو ہے ظاہری، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا حسن باطنی، ہمارے اندر جو ہمارے اندر کی باتیں ہیں، ہمارے دل میں جو باتیں ہیں، وہ ایسی باتیں ہوں گی، وہ آپ کا حسن ہوگا۔ اس کا حسن کے ساتھ جو آپ کے اندر ہوگا نا، پیار، محبت، خدا کا خوف، ڈر آپ کے چہرے سے نظر آئے گا، آپ کا حسن وہ ہوگا۔ کہتے ہیں فلاں بندہ ہے خدا والے، یہ منہ تے چہرے تے نور ہے، یہ اندر کیسا اطمینان ہے، یہ اندر کیسا سکون ہے، خدا نے برکتاں بھی دیتیاں ہیں، اطمینان، سکون، کوئی پریشانی نہیں، اے بھی بہانا ہے، اے بھی بہانا ہے، اے بھی کرنا ہے، اے بھی کرنا، وہ تو ظاہری چیزاں ہیں۔ سکون، اطمینان، شادمانی آپ کی باطنی ہونی چاہیے، آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اس طرح آپ کو بچوں کو میں کہوں گی اپنی ماں کی تعریف، جو خدا ان سے ڈرنے والی، خدا ان کے ساتھ چلنے والی، اپنی ماں کی خوبیوں کو یاد رکھو کہ کس طرح میری ماں نے میری پرورش کی، کس طرح میری ماں نے تربیت کی، اس کا اجر اسے دو۔ محفل میں، لوگوں میں، مجلس میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، لوگوں کے سامنے پکار پکار کر کہو میری ماں کے اندر یہ خوبی تھی، میری ماں کے اندر یہ خوبیاں ہیں، میری ماں نے میری اس طرح کی تربیت کی ہے، میری ماں نے کس طرح مجھے روحانی طور پر اس نے میری پرورش کی ہے، کہ آج خداوند کا شکر ہے کہ ہم خداوند کے قریب، ہم خداوند کا ڈر و خوف رکھنے والے۔ بائبل مقدس میں جس طرح میں نے ابھی کہا کہ بہت سے جو لوگ، میں نے پڑھا کہ اجت ماما دا ہی ذکر ہونا، لیکن یسوع مسیح دکھ کی گھڑی میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، صلیب پر یاد رکھا، اس کی فکر کی۔ تو ہم کیوں نہ اپنے ماں باپ کی، اپنی ماں کی فکر کریں کہ کون ہماری ماں کی نگہداشت کر سکتا ہے، کون ہماری ماں کو سنبھال سکتا ہے، کون ہماری ماں کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ بائبل میں ذکر ہے، کیوں کہتے ہو کہ آج تے ماما نے لوگوں نے یاد رکھنا؟ بائبل میں یسوع نے یاد رکھا نا، صلیب پر یاد رکھا، دکھ کی گھڑی میں، پریشانی میں اس نے اپنی ماں کی فکر کی۔ اور پھر لکھا، میں نے یہ بھی ابھی پڑھا ہے کہ یسوع ماں کی قدر کرتا ہے۔ کیسے قدر کرتا ہے؟ کہ جب یسوع کے پاس مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے آتی ہیں
शागिर्द झिड़कते हैं, चलो 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 यीशु आराम कर ले, और चलो जरा उन्होंने थोड़ा जा रेस्ट कर लेंगे। लेकिन यीशु देख रहा है, यीशु अपने शागिर्दों को झिड़कता है, इन्हें मना ना करो, इनको आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही इनकी है। माँ को मना ना करो, माँ ही बच्चों को यीशु के पास लेकर के आती है। सो माँ को ये फिक्र होनी चाहिए, बाइबल मुकद्दस की ये जो बात है ये तब से दोहराई जा रही है कि माएँ बच्चों को यीशु के पास लेकर के आई हैं। तो माँओं ने जब यीशु के पास लाती हैं, यीशु ने प्यार करता है और फिर माँओं की बड़ी कदर करता है कि ए मेरे को बच्चों को लेके आई ने बरकत वास्ते। सो आप भी लाओगी बच्चों को तो बरकत मिलेगी, फिर वो बात पूरी होगी कि आसमान की बादशाही ऐसे बच्चों ने याद रखो। बाइबल मुकद्दस में माँ को याद किया, पुराना अहदनामा आप पढ़ो, बहुत सारी माँ का जिक्र है। मूसा ने किस तरह मूसा की माँ ने फिक्र की, उसे संभाला, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, किस तरह बच सकता है, कहाँ पे रखूंगी बचेगा, कहाँ पे इसकी हिफाजत होगी, और बहुत सारी माँ का जिक्र है। और नए अहदनामा में भी इसी तरह माँ का जिक्र है। माँ ने बड़ी बड़ी अपने बच्चों की हिफाजत निगहदारी की, संभाला, तहफ़्फ़ुज़ दिया। सो आज हमें चाहिए कि हम उन सारी बातों को क्या करें, याद करें, उनकी खूबियों को याद करें, उन्हें शादमान करें, उन्हें आज खुश करें। रोज़ भी करो, लेकिन आज जो स्पेशल डे रखा गया है इसमें भी आप खुश करो, उनको खुश करो, खाना खिलाओ, जो कुछ आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप जो भी, सिर्फ याद दिलाने की, उसकी खूबियाँ याद दिलाने की। एक अच्छी माँ के याद जो हो गई, वो एक अच्छी माँ ने अपना किरदार अदा किया, अच्छी माँ, नेक माँ, शरीफ माँ, दयानतदार माँ, डर खौफ रखने वाली माँ, उसकी खूबियों को याद करो। खुदा